پر وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ مجھے جب یہ حدیث مبارکہ یاد آئی اور میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب واپس آئے، انہوں نے آ کر وہ مشین دیکھی جس میں میرا ہارٹ نظر آ رہا تھا، تو پھر سے ان کی پریشانی کے عالم کے اندر چیخ نکلی اور ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ مجھے ہوش آیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ کی رپورٹ تو بالکل تبدیل ہو چکی ہے، آپ نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ آج طالب علم نے ایک بہت ہی پیارا سوال پوچھا ہے، وہ سوال کون سا ہے؟ پہلے آئیں سوال سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ جی بیٹا، آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی مدد سے ہمارے غم، دکھ اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں ماشاءاللہ، کتنا پیارا سوال پوچھا ہے طالب علم نے کہ ہم جو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس درود و سلام کی برکت سے ہمارے دکھ، درد اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس پر کوئی حدیث سنا دیں، کوئی واقعہ سنا دیں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں طالب علم کے سوال پر بات کرنا چاہوں گا کہ طالب علم نے جو سوال کے اندر اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ آخری نبی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی 100 سے زائد آیات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ جو ہے موجود ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے وطن عزیز، وہ وطن عزیز کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین کے لیے بنا ہے، اس وطن عزیز کے اندر عدلیہ نے ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کی ہے۔ ہم اس پر 100 کروڑ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ قانون کہ جو 1974 کے اندر بن گیا کہ جو ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ قادیانی جو اپنا جھوٹا نبی بنائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی جھوٹی مساجد بنائی ہیں، اپنی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے ان قادیانیوں کو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں، وہ اپنی کتاب کو قرآن کہہ سکیں، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکیں، اپنے اس جھوٹے نبی کی بیوی کو امہات المومنین کہہ سکیں، اپنے اس جھوٹے نبی کے ساتھیوں کو وہ خلفائے راشدین کہہ سکیں یا صحابہ کرام کہہ سکیں، ان کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ 1974 کے اندر نہ صرف پاکستان میں بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائی جس میں 140 علماء کرام کی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے اندر یہ قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا۔ نہ صرف ہمارے وطن عزیز میں بلکہ دیگر ممالک کے علماء نے بھی ان کو کافر قرار دیا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں کہ یہ لوگ اپنے اس جھوٹے دین کی اشاعت کر سکیں، اس کی تبلیغ کر سکیں۔ تو پھر ہماری عدلیہ، ہمارے وطن عزیز کی عدلیہ ان کو کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ کریں یا اپنے جھوٹے دین، اپنے جھوٹے نبی کی اشاعت کریں یا اپنی کتاب کو قرآن کہہ سکیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکیں؟ اس کی اجازت انہیں نہیں دی جا سکتی۔ ہم اس پر اپنے وطن عزیز کی عدلیہ کو ہم یہ گزارش کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ ترمیم کی ہے اس کو مسترد کیا جائے۔ اس ترمیم کو ہر صورت ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو مسترد کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عدلیہ کو ہوش کے ناخن دے، ہماری عدلیہ کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترمیمیں کرنے، اس پر جو ہے قانون کو گھٹانے بڑھانے کی یہ الٹی سوچنے پر اللہ تبارک و تعالی ان کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تر وطن عزیز کے لوگوں کو، ہمارے وطن عزیز کے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدے کو اپنے بچوں کو یاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں کہ طالب علم نے جو سوال پوچھا تھا، ہم جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس درود پاک کی برکت سے ہمارے دکھ، درد اور تکلیفیں کیسے دور ہوتے ہیں؟ اس پر آپ کو مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں سعودی عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہارٹ اٹیک کے بعد جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کی ہارٹ سرجری ہوئی۔
ہارٹ سرجری کے بعد رپورٹس جب ڈاکٹر نے دیکھی تو ان کے دل کے اوپر کچھ خون اکٹھا ہو گیا، کلاؤڈ بن گیا، جس کلاؤڈ کی وجہ سے ڈاکٹرز اتنے پریشان ہوئے کہ ان کی چیخیں نکل گئی کہ یہ بندہ تو پہلے ہی بہت بیمار ہے، مریض ہے اور کمزور ہے، اس کی صحت اتنی نہیں ہے کہ اس کا آپریشن دوبارہ کیا جا سکے۔ جب یہ اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹرز کا آنا جانا لگا ہوا تھا، پروفیسر صاحب کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں پریشان ہیں، میرا آپریشن سکسیسفل نہیں ہوا؟ اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا آپریشن تو ہو گیا ہے لیکن آپ کے دل کے اوپر کچھ خون کا کلاؤڈ بن گیا ہے، خون جم گیا ہے۔ اس پر وہ پروفیسر صاحب پریشان ہو گئے اور ان کا جسم کانپنے لگا، چونکہ پہلے ہی بیمار تھے، کمزور تھے۔ تو وہ کہنے لگے اب اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپ کی ہارٹ سرجری دوبارہ کرنی پڑے گی، آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ آپریٹ کرنا پڑے گا۔ اس پر وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، اور اب کیا ہو سکتا ہے آپ کریں۔ اس پروفیسر صاحب بڑی پریشانی کی حالت کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیک لگائی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تو بس آخری سانسیں ہیں، موت کا فرشتہ آئے گا اور مجھے موت آ جائے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ٹیک لگائی تو ایک نرس آئی اور وہ صفائی کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، جہاں پر آپ نے دنیا کے اوپر اتنے معاملات آپ نے کیے ہیں، دنیا کے معاملات آپ نے طے کیے ہیں، وہاں پر آپ دینی معاملہ ایک اختیار کریں، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی برکت سے شاید آپ کی پریشانی حل ہو جائے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ نرس نے یہ بات کی تو مجھے حضرت ابی بن کعب کی حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جس میں حضرت ابی بن کعب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی، یا رسول اللہ میں اپنی دعا کے دوران آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے چوتھائی حصہ مقرر کروں تو کیا یہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہوگا، مزید بڑھا لو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آدھا وقت دعا کے لیے مختص کروں اور آدھا وقت درود پاک کے لیے تو فرمایا یہ بھی بہتر ہوگا، مزید بڑھاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں 2/3 حصہ درود پاک کے لیے مختص کروں، 1/3 حصہ دعا کے لیے مختص کروں تو یہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، مزید بڑھاؤ تو وہ زیادہ اچھا ہے، وہ تمہارے لیے مزید بہتر ہوگا، اس میں زیادہ خیر ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی آپ کا یہ عمل آپ کو تمام تر دکھوں میں کافی ہو جائے گا، غموں میں کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں طالب علم کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ آپ مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غموں کو دور فرما دے گا۔ اس پر وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ مجھے جب یہ حدیث مبارکہ یاد آئی اور میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب واپس آئے، انہوں نے آ کر وہ مشین دیکھی جس میں میرا ہارٹ نظر آ رہا تھا، تو پھر سے ان کی پریشانی کے عالم کے اندر چیخ نکلی اور ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ مجھے ہوش آیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ کی رپورٹ تو بالکل تبدیل ہو چکی ہے، آپ نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا؟ پروفیسر صاحب کہنے لگے مجھے تو پتا نہیں ہے، میں تو لیٹا ہوں آپ کے سامنے، میں بیماری کے عالم میں پڑا ہوں، آپ کو ہی پتا ہے کیا ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ کے دل کے اوپر جو خون جمع ہوا تھا وہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکت سے پروفیسر صاحب جو درود پاک پڑھ رہے تھے، اس درود پاک کی برکت سے ان کے دل کے اوپر جو خون جمع تھا وہ بغیر آپریشن کے صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ہمارے دکھوں میں، ہماری تکلیفوں میں کس طرح کام کرتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا جاؤں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، جس میں 30 حاجات دنیا کی ہیں اور 70 حاجات آخرت کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہماری دکھ درد اور تکلیفیں ختم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا فرما دے۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے صرف شوق اور محبت کے ساتھ اپنے اس آخری نبی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر کرم فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر عنایت فرمائے گا، ہماری آزمائشوں کو دور فرما دے گا، ہمارے دکھ درد اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ صرف محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں، دوستوں کو بھی یہ بات ضرور کہیں
کہ جو بھی پریشان ہے وہ اپنی پریشانی کے عالم میں بس اپنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے، ان پر درود پڑھنے لگ جائے، درود پاک کی برکت سے سب کچھ ملے گا، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کی، ان پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔